جانتے ہو وہ کون خوش نصیب ہیں جن کی دعائیں رمضان المبارک میں عرش سے معجزات کے دروازے کھلوا دیتی ہیں اور تمہاری من پسند چیزیں تمہارے نصیب کا حصہ بنوا دیتی ہیں؟ اور وہ کون سی 3 خاص نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری دعا اس مقدس مہینے میں قبولیت پانے والی ہے؟ تو جان لو کہ اللہ رمضان المبارک میں تمہاری کوئی دعا قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ مختلف طریقوں سے جواب دینے کا انتخاب کر سکتا ہے۔ یاد رکھنا، رمضان میں دعا کی قبولیت کی 3 بڑی خاص نشانیاں موجود ہیں، جس کی پہلی اور عکسی نشانی تو یہ ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کی کوئی دعا قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ تم اپنے حالات میں اچانک تبدیلی کا تجربہ محسوس کر سکتے ہو۔ یاد رکھنا، یہ تبدیلی تمہاری زندگی، تمہاری صحت اور تعلقات کے مطابق بھی ہو سکتی ہے، جیسے کسی چیز کو پانے کی بار بار دعا کرنا اور اس کے اسباب بنتے دکھائی دینا۔ مثال کے طور پر، اگر آپ نوکری کے لیے دعا کر رہے ہیں تو آپ کو ممکن اجر کی طرف سے اچانک خبر مل سکتی ہے۔ اسی طرح اگر تم اپنی اچھی صحت کے لیے دعا کر رہے ہو تو اچانک تمہیں اپنے جسمانی تندرستی میں بہتری محسوس ہو سکتی ہے۔ حالات میں اچانک تبدیلی اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے اور وہ تمہاری دعا کا جواب دے رہا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ ایک حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو تمہاری دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن تمہیں اکثر نظر نہیں آتی۔ اللہ کی خدائی اور اس کا فیض بہت ہی باعث ہے، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ اس کا بندہ کب، کہاں اور کس نیت سے اسے یاد کر رہا ہے۔ اور جانتے ہو کہ رمضان میں دعا کی قبولیت کی دوسری اور بڑی نشانی تمہارے ایمان اور تقوی میں اچانک سے اضافہ ہو جانا ہے۔ اگر تم محسوس کرنے لگو کہ رات کے آخری پہر تمہاری آنکھ کھلنے لگی ہے اور اللہ تمہیں رمضان کی راتوں میں مانگنا سکھا رہا ہے، تمہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی شدید خواہش ہونے لگی ہے، تمہیں اللہ راتوں میں تہجد کی توفیق دے رہا ہے، تو یاد رکھنا کہ اللہ جسے رمضان مبارک میں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے، اس کی مانگی دعا اور اس کے چند آنسو اس کی زندگی پلٹنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جب اس کا بندہ کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، اور وہ گھڑی تہجد کی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سحری سے پہلے تہجد پڑھا کرو، کیونکہ رمضان میں تہجد کی دعاؤں کے لیے 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور بندہ مومن اپنے رب سے جو بھی دعا کرتا ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اللہ اپنے اس عزیز بندے کے لیے ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ اور اگر رمضان میں یہ تیسری نشانی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لو کہ عرش سے تمہاری دعا کی قبولیت آنے والی ہے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ تمہارے دل میں اچانک سکون اور اطمینان کا احساس ہونے لگا ہے اور تمہارے خیالات پاک ہونے لگے ہیں، دعا کرنے کے بعد تم سکون کا ایک گہرا احساس محسوس کرنے لگے ہو، جیسے اللہ نے تمہارا بوجھ اٹھا لیا اور تم اپنے نفس اخلاق کی اصلاح کرتے ہوئے اپنی روح میں سکون محسوس کرتے ہو، تمہارے ارادے، تمہاری نیت اور تمہارا گمان مست ہونے لگا ہے، تو جان لو کہ یہ نشانی ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ عنقریب تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ قرآن میں اس کی نشانی دے رہا ہے۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ رمضان میں کی جانے والی دعا کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اس سے رحمت اور رہنمائی کا بہترین وقت بنا دیتا ہے۔
رمضان میں کی گئی دعاؤں کے دگنے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تم اپنی دعا میں مخلص رہو اور صبر کرتے رہو، کیونکہ صبر تمہاری دعا کے قبول ہونے کی امکان کو بہت حد تک بڑھا سکتا ہے۔ تم دعا میں اللہ کے ناموں کا خوب استعمال کرو، رات کے وقت لمبا سجدہ کرو۔ تمہارا رب معزوں کا بادشاہ ہے، وہ ان قریب تمہارے لیے کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں تمہاری سوچ سے بہت بہتر ہوگا۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ اس رمضان کے صدقے آپ کی تمام دعاؤں کے خوبصورت جواب دے کر آپ کے حق میں معاوضہ کر دے اور آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔